کچھ عورتیں انڈیا کی طرف، بھارت کی طرف آئیں، کیرل کی طرف. ان میں ایک مسلمان لڑکی تھی. راجہ طاہر کے فوجیوں نے مسلم لڑکی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. مسلم لڑکی نے جیل میں اپنے خون سے ایک لیٹر لکھا حجاج بن یوسف کو، رسول اللہ کی شہزادی سیدہ خاتون جنت کی کنیز راجہ طاہر کے جیل خانے میں ہے. اگر ان ظالموں نے ہماری عزت لوٹ لی، کل قیامت میں میں تمہارا دامن پکڑ لوں گی، اس لیے میری فریاد کو پہنچو. حجاج بن یوسف اگرچہ بہت بڑا ظالم تھا لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھی. اس بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا. اس نے مشورہ لیا اپنے بھتیجے سے محمد ابن قاسم سے. کہا میری فوج تو سب دوسری جگہ چلی گئی، میں اس لڑکی کی فریاد کو کیسے پہنچوں؟ محمد ابن قاسم 18 سال کی عمر پار ہے. کھڑے ہو گئے محمد ابن قاسم، میں جاؤں گا اس لڑکی کی عزت آبرو بچانے کے لیے. محمد ابن قاسم آئے، ایک لمبی تفصیل ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا. اور آئے الحمدللہ راجہ طاہر کے قید سے اس مسلم لڑکی کو چھوڑا کر وہ واپس لے کر گئے. ایک عظیم انقلاب بھارت کے اندر آیا تھا. اس کے بعد سید سالار مسعود غازی پاک آئے. ہندوستان کی پوزیشن جمہوریت کی یہ حالت نہیں تھی پہلے. آپ تاریخ اسلام پڑھ لو، راجستھان میں لے جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نماز پڑھی. اجمیر بھائی راجستھانی میں تو راجستھان میں اس وقت 150 راجہ تھا. 150 راجہ، اس لیے راجہ استھان راجاؤں کی جگہ. راجستھان کا نام اسی لیے راجستھان ہے، راجہ استھان تھا، راجاؤں کی جگہ تھی. اور اگر فارسی میں لاؤ تو استان کے معنی بھی جگہ ہوتا ہے. راجستھان راجاؤں کی جگہ، چاہے فارسی میں لے جاؤ چاہے ہندی میں لے جاؤ. استھان چاہے استان، دونوں کے معنی راجاؤں. 150 راجہ تھے. اور یہ لوگ کیا کرتے، جو کوئی راجہ کمزور ہوتا، ویک ہوتا، طاقتور راجہ ایک دوسرے کے راج پر حملہ کرتا. یہاں تک کہ راجہ طاہر کی تاریخ پڑھ لو تو وہ نہ جانے کتنی بار افغانستان سے لے کر ایران تک نہ جانے کتنے راجوں پر حملہ کیا. سب ایک دوسرے پر حملہ کرتے. لیکن جو مسلم بادشاہ ہے، اللہ کی قسم وہ راج کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کرنے کے لیے آئے، مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے آئے، دبے کچلوں کو اٹھانے کے لیے آئے. اللہ الصمد جب آ رہے ہیں سید سالار مسعود غازی پاک اور سومناتھ کے قلعے پر پہلا جھنڈا جس نے لہرایا تھا وہ ذات اور کوئی نہیں تھی، سید سالار مسعود غازی پاک کی. پھر جب غازی پاک بہرائچ شریف آئے، 21 راجہ اور ان کی فوج سید سالار پر حملہ کر رہی تھی. 21 راجہ اور ان کی فوج، کم و بیش 7 لاکھ فوج سید سالار مسعود غازی پاک سے برسر پیکار ان کے رفقائے کرام سے. اور جب سید سالار کو شہید کر دیا تو ان لوگوں نے رات میں بزم رقص پڑھ دیا. ناچ گانا رقصائیں آتی تھی، وہ ناچتی تھی، ڈھول بج رہے تھے، شادیاں بج رہے تھے. ہم نے ایک مسلمان مجاہد کو معاذ اللہ موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک عظیم مجاہد کو زندگی و موت کے بیچ ہم نے ایک عظیم مجاہد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بڑی خوشیاں منائی، لیکن وہ نہیں معلوم، وہ نہیں جانتے تھے قدرت ان کی حمایت پر مسکرا رہی تھی. وہ نہیں جانتے تھے غریب نواز آ رہے ہیں، عطائے رسول آ رہے ہیں، معین الدین چشتی آ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ کون لے کے گیا؟ آپ کے پیر سیدنا عثمان ہاشمی لے کے گئے. یہ پیر کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے؟ ایک واقعہ سے سن لو تاکہ پورے طور پہ آپ جان سکو کہ شخصیتیں کیسی ہیں، پیر کیسا تھا ان کا. مورخین فرماتے ہیں 16 سال کی عمر میں علوم ظاہرہ باطنہ سے سیدنا عثمان ہارونی فارغ ہو گئے. 16 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہرہ باطنہ سے فارغ ہو گئے. اور آپ کا عمل کیا تھا؟
روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روز ایک قرآن پڑھتے تھے، اور ہر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، یعنی سال میں 6 مہینہ روزہ رکھتے۔ آج روزہ ہے کل نہیں رکھیں گے، پرسوں روزہ ہے کل پرسوں نہیں رکھیں گے، ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ۔ 16 سال کی عمر پاک تبلیغ کے لیے چلے، 40 لوگوں کو لے کر۔ آپ کہیں گے یار یہ تو تبلیغ جو چلی چلا چل رہی ہے تو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، تو یہ وہی ہے جی نہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کی تاریخ پڑھ لو، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھ لو، یہ لوگ کبھی بھی تبلیغ کرتے تھے تو غیروں میں جاتے تھے، اور یہی طریقہ یہی سنت چلا رہا ہے، اور یہ کبھی غیروں میں نہیں جاتے۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک بابا باہر لے گئے، کہے بابا کہا کیا ہے؟ کہا اٹھو چلو اللہ رسول کی بات ہو۔ تو کہا ایسا ہے کہ اس گاؤں میں سب مسلمان ہیں، اور گاؤں میں سب باہن اور ٹھاکر ہیں، چلو وہاں چلا جائے، 4 لاٹھی تم کھائیو 4 لاٹھی ہم کھائی، رسول کی سنت ادا چلو۔ لگا تھا نہیں بابا چپ تو لیٹا رہا۔ یہ کم وقت ایسے ہے بھائی، پانی پینا سنت ہے، کوئی کھڑے کھڑے پیے تو سنت ہے، اگر طریقہ بدل جائے تو سنت نہیں ہے۔ کھانا کھانا سنت ہے، لیکن کھڑے کھڑے کھا رہا ہے جیسے بفر سسٹم چلا۔ قرآن جس کے تعلق سے ہوتا ہے وَيَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ لوگ ایسے کھائیں گے جیسے جانور کھانا کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم ان کا ٹھکانہ۔ آج جو بہت ماڈرن مسلمان بنتا ہے وہ بھی بفر سسٹم رکھتا ہے، جبکہ قرآن نے صاف کہہ دیا وَيَأْكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھانا ایسے کھائیں گے جیسے جانور کھاتا ہے۔ تو جانور بھینس بائل سب کو دیکھ لو آپ، جب بیٹھی رہتی تو وہاں نادا نہیں کرتا رات میں، اور جب صبح اٹھائیں گے تو وہاں لے جائیں گے جہاں نادا کرتا تھا کھڑے کھڑے، یہ جانور بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو طریقہ بدل جائے تو سنت نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں تبلیغ صرف ہوتی تو اللہ کے رسول غریب نواز کو ہندوستان نہ بھیجتے، مدینے کی کسی مسجد میں بٹھا دیتے، کیا تبلیغ کرتے؟ کیوں بھارت نہیں؟ لیکن جب کہا مدینہ شریف میں عرض کر رہا تھا سیدنا عثمان ہارون 40 لوگوں کو لے کر چلے، آپ کا روزہ تھا، اس میں عصر کی نماز پڑھی، ارشاد فرمایا مریدو مجھے افطار کرنا ہے، روزہ کھولنے کے لیے کچھ بنا لینا۔ تو اب بنانے کے لیے آگ چاہیے، اور اس زمانے میں آگ ماچس، بھئی ہم لوگوں کے بچپنے میں پورے گاؤں میں جلدی ماچس نہیں ملتی، گاؤں میں کسی ایک کا چولہا جل جائے تو پورے گاؤں کا چولہا اسی چولہے سے جلتا ہے۔ ایک جل گیا بہنی آگ دے دو، ڈنڈا لے کے آئی لے بہنی آگ دے دو، کوئلہ لے کے آئی، پورے گاؤں کا چولہا۔ بھئی ہم لوگوں کے بچپن، اور 800 سال پہلے اللہ الصمد کم و بیش کہاں ماچس اتنا ملے، کہاں؟ مرید پریشان ہے، میرے پیر کا روزہ ہے، کہیں سے آگ مل جائے، جلدی جلدی گاؤں میں تلاش کیا، نہیں ملا، آگے بڑھ گیا، نہیں ملی، آگے بڑھا دیکھا، نہ جانے کم و بیش 40,000 لوگ، ایک بہت بڑی آگ جس کی لپٹیں آسمان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ مرید خوش ہو گیا یہاں تو آگ مل جائے، جو گیا دیکھا کم و بیش 40,000 لوگ اس آگ کی طواف کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک کو پکڑ لیا، مرید نے، اے میرے بھائی میرے پیر کا روزہ ہے، تھوڑی آگ دے دے۔ کہا جو یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ کھٹیے پر جو ہمارا شیخ بیٹھا ہے اگر یہ دے دے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ تو جا کر کہا شیخ تھوڑی سی آگ دے دو، میرے پیر کا روزہ ہے۔ وہ بھی بھڑک گیا، مجھے نہیں معلوم ہے 40 گاؤں کے لوگ ہر گاؤں سے روزانہ 1 بیل گاڑی لکڑی آتی ہے، 40 بیل گاڑی لکڑی ہم روز چلاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ آگ یہ ہمارا معبود ہے، ہم اگر تمہیں دے دیں گے تو ان کا اپمان ہو جائے گا، لہذا جاؤ، ہم ان کو نہیں دے سکتے تمہیں۔ وہ تیرے سمجھایا نہیں ہے، بیچارہ واپس جانے لگا۔ سیدنا عثمان ہارونی تشریف لا، کیا ہوا؟ حضرت آگ کوئی نہیں دے رہے، کون ہے اس کا مالک؟ سے ملا، یہ جو کھٹیے پہ بیٹھا یہی ہے شیخ۔ آپ نے شیخ سے کہا شیخ مجھے آگ دے دیں، کہا نہیں ہمارا معبود ہے یہ، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، تمہیں نہیں دے
سکتے؟ کہا اچھا یہ بتا اس کی پوجا تو کب سے کرنا؟ کہا ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، کرتے چلے آئے، ہم بھی کر رہے ہیں، کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اب یہ ہمارا گود میں ہمارے جو پوتا ہے، یہ پوتا ہم پوتے والے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ دادا اس آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو تیرا پورا گاؤں اطراف کے کموں پہ 40 گاؤں کے لوگ نظری کب سے اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ بتا یہ آگ تجھے جلنے سے بچائے گی کہ نہیں؟ یار تو عجیب آپ بات کر رہے ہیں نوجوان، آگ کا کام ہے جلانا تو جلائے گی۔ کتنا عثمان ہارونی فرماتے ہیں جی نہیں، ہم اس رب اعلیٰ کی پوجا کرتے ہیں، اگر وہ میرا پروردگار اگر چاہ لے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا چاہیے کون ہے تیری گود میں جو ہے؟ کہا میرا پوتا بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے۔ بات تھوڑی موڑ دیا، دھیرے دھیرے بچے کو گود میں لے لیا، گود میں لے کر گفتگو کر رہے ہیں کہ آگ اگر ہم چاہ لے، ہمارا رب اعلیٰ چاہ لے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلاتی ہے۔ یہ کہتے کہتے آپ کی طرف اس بچے کو گود میں لے کر بڑھے، قرآن مقدس کی عظیم آیت کریمہ سے اپنے لب کو سزایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردا وسلاما، یا نار کونی بردا وسلاما۔ یہ پڑھتے پڑھتے آپ کے شعلوں کے قریب پہنچے، ایک آواز بلند ہوئی، اے نوجوان اگر تجھے جلنے کا شوق ہے تو جل جا، تو آگ میں چلا جا، کود جا، لیکن میرے شیخ کے پوتے کو واپس کر دے۔ کسی کی نہ سنی، بھڑکتی ہوئی آگ میں چھوٹے سے بچے کو لے کر آپ چلے گئے، ایک بحران مچ گیا، یہ خبر آگ کی طرح اطراف میں پھیل گئی، لوگ چوک در چوک جمع ہو گئے، ہر ایک کی زبان پر یہی بات۔ ایک نوجوان آیا، آگ مانگا، آگ نہیں دیا تو شیخ کے پوتے کو لے کر آپ کے شعلوں میں چلا گیا۔ آخر اس نے دشمنی کرنی تھی ہم لوگوں سے کر، چھوٹے سے بچے کو کیوں لے کر آگ میں چلا گیا؟ خود جل گیا، چھوٹے سے بچے کو لے کر چلا دیا۔ اتنی سی بات آگ نہ جانے کی وجہ سے ساری نگاہیں آگ کے شعلوں کی طرف ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں اس آگ کے قریب چلے۔ 4 گھنٹہ مورخین فرماتے کمبے 4 گھنٹے تک گزر گئے۔ 4 گھنٹے کے بعد لوگوں کی روتے روتے جب عجیب حالت ہو گئی، 4 گھنٹے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بچے کو گود میں لے کر آگ کے شعلوں سے باہر نکلنے آئے۔ لوگوں کی آنکھیں دیکھتی دیکھتی رہی، شیخ سمجھ رہا میں سپنا دیکھ رہا ہوں، جلدی جلدی آنکھ ملا، آنکھ ملا کئی مرتبہ دیکھا تو فرماتے عثمان ہارونی دیکھ شیخ، میں نے کہا تھا ہم جس رب اعلیٰ کی پوجا کرتے ہیں وہ اگر چاہ لے تو یہ آگ ہمیں نہیں جلاتی، دیکھ ہمیں بھی نہیں جلائی، تیرے بچے کو بھی نہیں جلایا، ارے تیرے پوتے کے جسم پر جو کپڑا ہے ایک دھاگے کو آگ نے نہیں جلایا ہے، لے تو اپنا پوتا، ہم چلے اپنے راستے۔ جیسے ہی عثمان ہارونی چلے، شیخ پکار کر کہنے لگا، اے نوجوان بلدیا، آج کے بعد اس کی پوجا ہم نہیں کریں گے، جس کی پوجا تو کرتا ہے اسی کی پوجا ہم نہیں کریں گے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو مجمع میں کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ خواجہ کریم نواز کے باپ کی شان یہ ہے، ماں کی شان یہ ہے، پیر کی شان یہ ہے، تو بتاؤ معین الدین کی شان کیوں نہ بلند ہو؟ سبحان اللہ۔ بارگاہ مکرمہ میں پہنچے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جواب آیا وعلیک السلام یا معین الدین، وعلیک السلام یا قطب الارشاد۔ اللہ کے رسول ہمیں کیا کرے؟ ارشاد فرماتے معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے، تمہیں اجمیر جانا ہے، 150 راجہ جہاں اور سب کے رکھے مکتے، سب کے سب گڑبڑ ہے، وہاں جانا
جہاں کفر کی بڑی مضبوط کڑی ہے وہاں جانا ہے۔ رسول اللہ ہم ہندوستان کبھی نہیں گئے ہیں، اجمیر ہم نہیں جانتے ہیں، سرکار نے پورا نقشہ دیا، یہ ہے ہندوستان، یہ ہے اجمیر، چلے بغداد معلق ہوتے ہوئے لاہور ہوتے ہوئے ایک وقت گزر گئے۔ ایک رات پرتھوی راج راجا کی جو ماں تھی اس نے خواب دیکھا، اور راجا کی ماں کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا تسبیتا، وہ بہت بڑی کاہنہ تھی۔ اس نے خواب دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے بیٹے کی سلطنت کو پاش پاش کر رہا ہے۔ اٹھ گئی چھٹک، نوجوان کی پوری صورت موجود، تمام تر نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، تمام تر پادریوں کو بلایا، پورا دربار سج گیا، کھڑی ہو گئی۔ اے نجومیوں، اے پادریوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ایک نوجوان آ رہا ہے، میرے بیٹے کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا سادھو آگے بڑھا، اس نے کہا مہارانی ہمیں وہ منتر یاد ہے، ہم وہ منتر جانتے ہیں، وہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے، ورد کرتے رہیں گے تو وہ نوجوان ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ تم ایک کام کرو، بڑے بڑے مصور تصویر بنانے والے کو لاؤ، میں منتر پڑھ کے اس نوجوان کو سامنے لاؤں گا، اور منتر پڑھ پڑھ کے جب وہ سامنے میرے آئے گا میں حلیہ بتاؤں اور تصویر بنانے والے تصویر بنائے۔ الغرض اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا، کافی دیر ہو گئی آنکھ بند کیے ہوئے۔ اب جب تصویر سامنے آ گئی، خواجہ غریب نواز تمام تصویر بتا رہا ہے، آنکھ ایسی ہے، ہونٹ ایسے ہیں، زلف ایسے ہے، سب کچھ بتا رہا ہے۔ چار کونے پر چار لوگ تصویر بنانے کے لیے لگائے گئے، یہاں ہو جاؤ، یہاں ہو جاؤ، یہاں ہو جاؤ، یہاں ہو جاؤ۔ بڑے بڑے یہ مصور چار کونے پہ تصویر بنا رہے ہیں۔ چاروں نے جب تصویر بنا کر اکٹھا کی تو چاروں نے ایک تصویر غریب نواز کی بنا دی، سب نے ایک ہی تصویر بنائی، دکھایا مہارانی کو، کہا یہی تو نوجوان ہو بہو یہی ہے۔ الغرض مہارانی کے فوراً 30 راجا، اس وقت یہ نہیں، وہاں تو نہ جانے کتنے راجا تھے، تمام راجاؤں کو طلب کر لیا، مندر کے بڑے بڑے پجاریوں کو طلب کر لیا اور کہا اے راجاؤ، اے مندر کے پجاریوں، جو شخص اس کی گردن مار دے گا اسے انعام عطا کیا جائے گا۔ اگر یہ شخص میرے بھارت میں آ گیا، اگر یہ شخص ہمارے راج میں آ گیا، ہمارے راج کو پاش پاش کر دے گا، اور جو اس کو قتل کر دے گا بہت عظیم انعام سے نوازا جائے گا۔ لوگ فوٹو، اس کے فوٹو کا فوٹو بنایا، سارے فوٹو لوگ لے لے کے چلے گئے انعام کی لالچ میں، کوئی کہاں بھٹک رہا۔ پاکستان کے بارڈر پر ایک بہت بڑی مندر، اس کا پجاری جس کا نام تھا رام پرکاش نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا یہ تو وہی ہے جن کی تصویر ہمارے پاس ہے، نکالا تصویر، دیکھا غریب نواز کو، دیکھا سمجھ گیا یہی ہے، پٹے سے پلٹ گیا، اپنے گھر گیا، جا کر بہترین کرتا پائجامہ پڑھا، داڑھی تو پہلے ہی سیدھی سادھی تھا، الغرض ٹوپی پہنا، آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غریب نواز دیکھتے ہیں مسکرانے لگا، کیا بات ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے، اہلا وسہلا مرحبا، آپ ہماری سرزمین پر آئے، آپ کا ویلکم ہے، سواگت ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضور، آپ ہمارے آئے ہیں، ایک گزارش ہے کہ غریب کھانے پر اپنا قدم رکھ دیں اور جو کچھ ہم آپ پیش کر دیں آپ تناول فرما لیں، یعنی آپ میرے یہاں کی دعوت قبول کریں۔ فرمایا نہیں، فقیر کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، الغرض قدموں میں جھک گئے، حضور اب آپ جیسی شخصیت اگر یہاں آئی ہے تو کم سے کم قدم غریب کھانے پر رکھ دو۔ بڑا اصرار کیا، چھوڑا نہیں، تو غریب نواز نے دعوت قبول کر لی، نوجوانوں کو اکٹھا کر دیا، تم لوگ دھاردار ہتھیار لے کر اندر رہو، جب میں اشارہ کروں گا اس ہتھیار کو لے کر ان پر ٹوٹ پڑنا، میں ان کو دعوت کے بہانے پر لے کر آتا ہوں۔ غریب نواز کو لے کر کھڑا دالان میں پہلے رک گیا، بات چیت تھوڑی سی ہوئی، ابھی تو یہاں کھانا کھانا ہے، اس کے بعد حملہ کرانا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کر کے وہ خاموش ہو گیا، غریب نواز مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں ارے رام پرکاش، مہارانی سے جو تم نے وعدہ کیا ہے وہ کام کب کرو گے؟
فوراً اپنا سر قدموں میں رکھ دیا کہ مہارانی نے جو تمہیں کام دیا ہے وہ کب کرو گے؟ جب غریب نواز نے یہ کہا قدموں میں سر رکھ دیا، آپ نے اٹھایا، حضور ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ آپ دل کی کیفیت جانتے ہیں، وہاں تو کوئی غیر نہیں تھا، لیکن آپ یہ کیفیت بھی بتا دیا۔ ساری کیفیت غریب نواز نے بتایا۔ سب سے پہلا یہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا رام پرکاش سے، پھر آپ نے اس کا نام رکھا ضیاء الدین۔ اب آپ غریب نواز کی تاریخ پڑھ لو، جہاں جہاں غریب نواز جاتے ہیں ضیاء الدین وہاں ملتے ہیں، جہاں جہاں غریب نواز ضیاء الدین۔ تو پہلے یہ رام پرکاش ضیاء الدین ہو گئے، غریب نواز آ رہے، اور غریب نواز کی شان اللہ کی قسم، مورخین فرماتے ہیں 15 سال کی عمر میں والد محترم کا وصال ہو گیا۔ وراثت میں ایک پنچکی ملی تھی، ایک انگور کا باغ ملا، تو پنچکی تو ترنت بیچ کے پیسہ چوراہے پہ رکھ دیا۔ اے لوگوں، جس کو پیسے کی ضرورت ہے لے جاؤ۔ اگر یہ کوئی کہہ دے تو ضرورت والا بیچارہ بعد میں آئے گا، جس کو ضرورت نہیں وہ پہلے آئے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ان عورتوں کو 500 روپیہ مل رہا تھا جن کے پیٹ میں بچے ہوئے، مسلم عورتوں کو۔ ہمارے ہاں گوڑا میں چوراہے پر اللہ کی قسم سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں نقاب پہنے اور تکیہ پیٹ میں باندھے آئے، اور کچھ بھگدڑ جب ہو گئی تو اتنے تکیہ گر گئے چوراہے پر۔ یہ حالت ہے پیسہ لینے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا جس کو ضرورت ہو لے جاؤ، تو جس کو ضرورت ہے وہ پہلے آیا پیسہ لے کے، تو کہا پیسہ۔ الغرض اب بچا ایک گارڈن، انگور کا باغ بچا، انگور کا باغ۔ والدہ نے کہا اے بیٹے معین الدین، تمہارے باپ نے انگور کا باغ چھوڑا ہے، بیٹے جاؤ سر صفائی کرو، رکھوالی کرو۔ غریب نواز پہلی مرتبہ اپنے انگور کے باغ میں آئے، والد محترم کے ساتھ سے پہلے جب تک والد تھے ساتھ میں آیا جایا کرتے، والد کے نہ رہنے پر پہلی بار جب گئے تو آپ نے سب صفائی کی اور بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، پھر واپس چلے آئے۔ صبح دوسرے دن جب گئے پورا باغ چماچم ہے، کہیں ایک پتا نہیں پڑا ہے۔ نواز سوچنے لگے مجھ سے پہلے کون آیا باغ کی سب صفائی کر گیا، پھر ایک پتی یہاں گری، پتی جیسے ہی گری وہ پتی اٹھ گئی اور اٹھتے جا کے وہاں، پھر ایک پتی وہاں گری، پتی پھر زمین سے اٹھی جا کر وہاں رک گئی، ساری پتیاں اٹھ کے ایک جگہ جمع ہو گئی۔ فرماتی یہ کیا ہو رہا؟ کہیں بھی باغ میں کوئی پتی گرتی تو فوراً زمین سے اٹھ کے اور جاتی ایک جانب اٹھ جاتی، سب ایک جگہ ڈھیر لگ رہی۔ غریب نواز اپنی والدہ سے کہنے لگے اپنی جان، آج ہم باغ جب گئے تو وہاں باغ اتنا چماچم لگتا ہے، کوئی بڑا صاف اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی صفائی کی ہے، اور امی جان دن میں جب بھی کوئی پتا گرتا تھا زمین پر تو پتا زمین سے اپنے سے اٹھ کر ایک جانب آ کر رک جا رہا تھا۔ ماں سمجھ گئی، ماں مسکرانے لگی، کہنے لگی بیٹے کوئی ہوگا جو تمہاری مدد کر رہا ہے، اور مدد کرنے والا کوئی دوست ہوگا، خیر تو مدد نہیں کرے گا، وہ کوئی نہ کوئی تمہارا دوست ہے۔ کل جب جاؤ اگر ایسی ہو یہ سب باتیں